نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہیں، آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہیں، طاری ہے فضا میں موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں، برباد خزاں ہے مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، پھولوں کی بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی ہیں، یہ وقت عمل کردار ہے شل کیا دستے دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کو تو میں مسلمان ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور خالق کونین جس نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو کسب حلال کا بھی مامور بنایا، لیکن روزی دینے کھلانے پلانے کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے رکھی ہے۔ سامعین گرامی، عبادات اور طاعات میں سب سے اعلیٰ ورفع عبادات نماز ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے، لیکن قربان جاؤں نماز کی شان و عظمت پر کہ وہ عرش عظیم پہ ساتوں آسمانوں کے اوپر براہ راست خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ کرام قدر حاضرین، نماز کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان سب کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں، بس چند حدیثوں میں اکتفا کروں گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم خزاں میں ایک درخت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو پکڑ کر جھاڑا تو پتے گرنے لگے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک جاری نہر اور کوئی آدمی روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم میں میل چیر رہے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، یہی مثال ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے میل کو، نفسانی میل کو، شیطانی کھیل کو اور سب سے بڑھ کر بے حیائی کو مٹا دیتا ہے۔ سامعین مکرم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ حضرات خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں
صحت میں، مرض میں، تنگی میں، فراخی میں، غیر ہر حالت میں جماعت کی نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی جماعت سے نماز کی پابندی ان سے نہ چکتی تھی۔ لڑائی میں اگر وقت نماز آ گیا، لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی تو قوم حجاز۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔